بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ناول لے کر آئے ہیں تمہاری میری ملاقات قسط نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے آپ کو پچھلی اقساط پسند آئی ہوں گی۔ اگر ناول پسند آ رہا ہے تو کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام کہانیاں، تمام ناول آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ نیلے آسمان پر سفید بادلوں کے ٹکڑے دوڑ رہے تھے۔ خوشگوار سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا فضا میں شرارتیں کرتی گھوم رہی تھی۔ میں گیلری سے لٹکا قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ افتخار صاحب کو باغبانی سے خاصا لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کیاریوں میں خوشنما پھولوں سے بھرے پودوں کو نہایت سلیقے سے ترتیب دے دیا تھا۔ ایک جانب اودے نازک پھول تو اس کے برابر میں سفید پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے، اس کے برابر پیلے پیلے پھول اترا رہے تھے۔ میں خود بس دیکھنے کی حد تک شوقین ہوں، لیکن پودوں کی دیکھ بھال وغیرہ کے معاملے میں بالکل صفر ہوں۔ سوائے گلاب اور سورج مکھی کے میں دوسرے پودوں میں تمیز ہی نہیں کر سکتا، اس لیے رفو آپی نے میرا نام خشک جاڑ رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور میرا آفس جانے کا بالکل بھی موڈ نہ تھا، حالانکہ آج تو پہلا ورکنگ ڈے تھا، لیکن کل کی تھکن ابھی تک نہ اتری تھی۔ میں یوں ہی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ سامنے والے مرتضیٰ صاحب نے پچھلے ہی مہینے اپنا بنگلہ فروخت کر دیا تھا۔ شاید نئے لوگ وہاں آباد ہو چکے تھے، لیکن مجھے فرصت ہی کہاں ملتی تھی کہ میں محلے والوں کے متعلق معلومات حاصل کرتا پھروں۔ سامنے ٹیرس پر کوئی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھا۔ میں نے آنکھوں پر ہاتھ سے چھجا بنا کر دیکھنے کی کوشش کی، شاید وہ کام والی ماسی تھی۔ پانی کی تیز فوار کی آواز نے مجھے دوبارہ نیچے جھانکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ فیروزی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے کالے سیاہ ریشمی بال نہایت سلیقے سے کمر پر بکھرے ہوئے تھے، ایسے جیسے کسی نے سیاہ ریشم بکھیر دی ہو۔ وہ پانی کا پائپ سنبھالے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا تاکہ اس کی شکل دیکھ سکوں، لیکن وہ اپنا رخ موڑ چکی تھی۔ اس کی پشت اب بھی میری ہی جانب تھی۔ لیکن یہ وہی تو نہیں کہیں؟ میرے دماغ کی شیطانی چرخی گھومی، لیکن وہ اپنی ہی دھن میں مگن پانی دیتی رہی۔ میرا دل بڑی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ دل چاہا کہ زور سے سیٹی بجا کر اسے اپنی جانب متوجہ کروں، لیکن مجھ جیسے تمیزدار، باشعور اور شریف نوجوان پر یہ لوفرانہ حرکت بھلا کیسے جچتی؟ مجبوراً وہیں کھڑا دھوپ سینکتا رہا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹتا تو وہ آگے کی جانب بڑھ جاتی اور آگے بڑھتا تو وہ پیچھے چلی جاتی، ایسے جیسے ہم دونوں چھپن چھپائی کھیل رہے ہوں، یا شاید وہ مجھے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی۔ اور پھر وہ نیچے جھک جھک کر پائپ لپیٹتی۔ میری آنکھوں کے کینوس سے اوجھل ہو گئی اور میں دل نامراد کو لیے اندر چلا آیا۔ بھوک کا احساس اب سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ شدت سے خواہش ہوئی کہ کوئی ناشتہ بنا کر میرے سامنے پیش کرے، لیکن میری کنواری لائف میں فی الحال ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ خود ہی کچن میں گیا، انڈا فرائی کیا، چائے بنائی اور آدھے گھنٹے میں ناشتہ ٹرے میں سجا کر کچن سے نمودار ہوا۔ ٹرن ٹرن ابھی پہلا نوالا بھی نہ کر لے پایا تھا کہ فون کا گھنٹا بجا۔ جی ہاں، میں اپنے جناتی فون کی بیل کو گھنٹی نہیں بلکہ گھنٹا کہا کرتا ہوں، اس لیے میرے فون کے گھنٹے میں قبر میں سوئے ہوئے مردوں کو بھی جگا دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ ہیلو ہیلو، بری بات آج آفس نہیں گئے؟ وہی مانوس نسوانی آواز ریسیور سے ابھری تو میرے دل میں گھنٹیاں سی بج اٹھیں۔ وہ ایسے بھی میری خبر ہے؟ نہیں، میں نے مختصراً جواب دیا۔ کیوں؟ بس دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک غربت کا سا احساس دل میں اٹھا تھا، جیسے وہ خوشبو کی مانند میرے وجود کے آس پاس ہے۔ جھوٹ! یہ کیوں نہیں کہتے کہ بہت تھک گئے ہو؟ ہاں واقعی میں بہت تھک گیا ہوں۔ ناشتہ کیا تم نے؟ نہیں، ابھی بنایا ہے، سامنے رکھا ہے۔ اوہ سوری، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا؟ تمہیں تو بہت بھوک لگ رہی ہوگی۔ تم میرے بارے میں سب کچھ کیسے جان لیتی ہو؟ میں اب اس پرسراریت سے تنگ آ چکا تھا۔ بس مجھے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، ویسے مجھے بھی تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ تم کون ہو۔ دوسری جانب سے اس کا کھنکتا قہقہ میری سماعتوں میں رس گھول گیا۔ تو تم سراغ رسانی کا کام بھی کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ اب تم ارسل کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتی؟ میں نے کریدنے کی غرض سے پوچھا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ تم ہی ارسل ہو۔
بہت خوب، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے بات کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں کون ہوں یہ تو تمہیں معلوم کرنا چاہیے، اور تم سے بات کیوں کرنا چاہتی ہوں یہ میں نہیں بتاؤں گی۔ وہ کچھ خاموش سی ہو گئی۔ کیوں نہیں بتاؤ گی؟ پلیز مجھے بتاؤ، میں اکثر تمہارے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میں سر کھجانے لگا۔ وہ بعض اوقات الجبرے کے مشکل سوال کی طرح سوال پوچھ لیتی تھی جس کا جواب میری سمجھ سے بالا تر ہوتا تھا۔ کیا سوچتے رہتے ہو؟ یہی کہ تم کیسی ہو، کہاں رہتی ہو، کیا کرتی ہو؟ میں بے چین ہو رہا تھا۔ ارے اتنے بہت سے سوال۔ اچھا سب کچھ چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارے کھانے کا کیسا رسپانس رہا؟ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی جس میں وہ کسی حد تک کامیاب رہی۔ ان لوگوں کو کھانا پسند نہیں آیا۔ بڑے کا گوشت کھانے کے عادی نہیں ہے نا؟ گڈ۔ اس میں ایسی کیا بات ہے جو تم گڈ کہہ رہی ہو؟ میں کچھ چڑ سا گیا۔ اور کیا ہوا کل؟ وہ ایک کے بعد ایک سوال داغ رہی تھی اور میں اسے ساری رپورٹ دیتا گیا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس بھرا۔ تو یہ بات ہے۔ پھر تم نے کیا سوچا؟ میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کس آپی کی منتخب کردہ لڑکی سے شادی کروں۔ اگر جبھی آپی کی پسند پر شادی کرتا ہوں تو رفو آپی برا مان جائیں گی تو کہ ان کو اہمیت نہیں دی گئی۔ پھر ہنا آپی الگ اصرار کر رہی ہیں اپنی سہیلی کی بہن کے لیے، اور تمہاری 2 بہنیں بھی تو ہیں۔ ہاں، کل نائمہ آپی بتا رہی تھی کہ وہ دونوں بھی چھٹیوں میں پاکستان آنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ شاید اس بار وہ میری شادی کروا کر ہی جائیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنی ساری آپیوں کے پیار محبت میں الجھ کر اپنی پسند کھو بیٹھا ہوں۔ لیکن ارسل، اگر تم اس طرح الجھتے رہے تو ساری زندگی کنوارے ہی رہو گے۔ کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ میں الجھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے تمہیں ناشتہ کر لینا چاہیے ورنہ پھر بھوک اڑ جائے گی۔ اس کے لہجے میں شفقت پوشیدہ تھی۔ لیکن سنو، میں تمہیں کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ فون ہی نہ رکھ دے۔ سنو کہہ کر مجھے اچھا لگا تمہارا سنو۔ ایک بار پھر اس کی گھنٹیوں کی طرح بجتی ہنسی میری روح میں اتر گئی۔ وہ فون رکھ چکی تھی اور میں ابھی تک ریسیور کان سے لگائے اس کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ اس دن آفس میں کچھ زیادہ ہی کام جمع ہو گیا تھا جسے نمٹاتے شام کے 7 بج گئے تھے، اور ابھی مجھے واپسی پر اپنی جرابیں بھی خریدنی تھی جو گزشتہ چھٹی کے دن میرے بھانجے نے نہ جانے کہاں جہنم رسید کر دی تھی، اور آج میں برسوں پرانی پھٹی جرابیں پہن کر آفس آیا تھا، اور سارے وقت میرا دھیان اسی میں لگا رہا کہ کوئی آفس کولیگ میری پھٹی ہوئی جرابیں نہ دیکھ لے۔ ٹیبل کے نیچے پیر چھپائے رانیں شل ہو چکی تھی۔ گاڑی کا رخ میں نے طارق روڈ کی جانب موڑا۔ گاڑی پارک کر کے میں بڑی تیزی سے دکان کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کیسے اور کب میں دیکھ ہی نہ سکا اور دکان سے نکلتی اس نازک سی لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ سوری۔ اس بیچاری کے ہاتھ سے سارے پیکٹس گر کر فٹ پاتھ پر بکھر گئے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور زمین پر جھک کر پیکٹس اکٹھے کرنے لگی۔ میں بھی اخلاقاً اس کی مدد کرنے جھکا۔ کیا ہوا روبیلا؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک سوبر سی ادھیڑ عمر کی خاتون پریشان صورت بنائے کھڑی تھی۔ سوری آنٹی، میں ذرا جلدی میں تھا اس لیے انہیں دیکھ نہیں سکا۔ میں نے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا جو میں اس لڑکی کو دینا بھول گیا تھا۔ حادثہ کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ میں بری طرح کنفیوز ہو گیا تھا۔ اٹس اوکے بیٹا، ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ میری معذرت کرنے پر انہوں نے کھلے دل سے مجھے معاف کر دیا۔ اب وہ بغور میرا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے اس پیکٹ کا خیال آیا جو ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ تمہیں کہیں دیکھا ہے ہم نے؟ وہ خاتون اوپر سے نیچے تک میرا معائنہ کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بھی اب سارے پیکٹ اکٹھے کر چکی تھی اور مسکراتی نظروں سے میری جانب دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے برسوں سے میری شناسا ہو۔ آنٹی، آپ کا پیکٹ۔ میں نے انتہائی احمقانہ انداز میں وہ پیکٹ ان خاتون کی جانب بڑھایا۔ ان دونوں نے اس طرح دیکھنے سے میں بری طرح خجل ہو رہا تھا۔ تھینک یو بیٹا۔ وہ خاتون اب بھی مجھے گھور رہی تھی۔ مجھے اجازت آنٹی، میں وہاں سے فرار چاہتا تھا، اور ان دونوں خواتین کو وہیں حیران چھوڑ کر میں دکان کی جانب بڑھ گیا۔ اس لڑکے کو ہم نے کہاں دیکھا ہے روبیلا؟ ان خاتون کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی جو شاید اپنی بیٹی روبیلا سے مخاطب تھیں۔ جرابیں اور کچھ ضروری اشیاء خرید کر میں ہوٹل سے نہاری روٹی بھی خریدتا لایا۔ آج کام کی زیادتی سے تھکن کا احساس اتنا بڑھ چکا تھا کہ فریج سے کھانا نکال کر گرم کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ میں چیزوں سے لدا پھندا اپنے گیٹ کی جانب بڑھا۔ پینٹ کی جیب سے چابی نکالنا چاہی
लेकिन चाबी शायद मेरी वॉलेट में उलझ गई थी। इसी कश्मकश में न जाने कैसे मेरे शॉपर से गिरकर नहारी की थैली फुटपाथ पर फट गई। उफ, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। सर पकड़कर रोने को दिल चाहा, लेकिन मनहूस चाबी फिर भी जेब से बरामद नहीं हुई। एक तो थकन, ऊपर से भूख की शिद्दत और चाबी की गुमशुदगी ने तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया। दिल चाहा कि सब कुछ ज़मीन पर पटक दूँ। क्या हुआ अरसल मियाँ? इफ्तिखार साहब शायद सुबह के नाश्ते की खरीदारी करके लौटे थे। मुझे खड़े देखा तो माजरा दरियाफ्त करने चले आए, लेकिन स्ट्रीट लाइट की दुधिया रोशनी में फुटपाथ पर खुशबू बिखेरती नहारी को देखकर सारी बात खुद ही समझ गए। लाइए, ये शॉपर मुझे पकड़ाइए। मैं अभी तक अहमकों की तरह एक हाथ जेब में ठूसे चाबी को कोस रहा था। इनकी मदद मुझे इस वक्त खासी गनीमत महसूस हुई। मैंने झट शॉपर पर इन्हें पकड़ा दिए। अब आप क्या खाइएगा? आपकी नहारी तो गिर गई। बेचारे इफ्तिखार साहब मेरा खासा ख्याल रखते थे। मैं भी इनको अपने बुजुर्ग की तरह समझता था। क्या करूं सर, अंडा फ्राई कर लूँगा। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और इसी वक्त चाबी मेरे हाथ लग गई। मैंने जल्दी से चाबी लॉक में लगाई। इसी लम्हे इफ्तिखार साहब के घर का गेट खुला और इनकी बेटी माहम नमूदार हुई। पप्पा, मेरा ब्रुश लाए हैं। अरे अरसल भाई, आप? मुझे देखकर इसने दांत निकाले। कैसी हो माहम? मेरा गेट खुल चुका था। अच्छी हूँ। और फिर मेरी नज़र इसके पीछे खड़ी इसी नाजुक अंदाज़ हसीना पर पड़ी और मैं मबहूत रह गया। बड़ी बड़ी रोशन आंखें, खुलता रंग, सत्वान नाक, अहमरीन होंठ, एक ही नज़र में सारी खूबियाँ मैंने गिन डाली। मुझे देखकर इसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैंने महसूस किया मेरे होंठ भी खिल उठे थे। ये आफरीन बाजी है अरसल भाई। हम दोनों की मुस्कुराहटों के तबादले ने माम को इसका तारुफ करवाने पर मजबूर कर दिया। ये लो मियाँ, संभालो अपना शॉपर। इफ्तिखार साहब ने रकीब रोसिया की मानिंद एंट्री दी। थैंक यू इफ्तिखार साहब। मैंने जज शरीफ नौजवानों की तरह नज़रें झुका दी और शराफत से शॉपर थाम कर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। वो क्या थी, ख्वाब, हकीकत या महज खुशबू जो मेरे पूरे वजूद को महका गई। मेरी भूख प्यास मिट चुकी थी और इस सुनो की लय मन में नगमे से छेड़ रही थी। मेरे दिल ने चीख कर कहा, हाँ ये वही है जो पल पल हर साथ मेरे दिल में धड़कती है। टन टन मैं फ़ोन की जानिब दौड़ा। शायद मैं उसका मुंतज़िर था। हेलो, क्या हंगामा करते फिर रहे हो? आवाज़ में शरारती अदा शामिल थी। क़यामत ख़ेज़ हुस्न को देखकर अच्छे अच्छों की छुट्टी हो जाती है। मैं इसके तसव्वुर से ही खुशी से झूम उठा। अच्छा, शायद वो जान चुकी थी कि मैंने इसे पहचान लिया है, लेकिन अंदाज में बेइत्तनाई सी शामिल थी। वो यकीनन बन रही थी। मैं जानता था कि तुम मेरे करीब ही रहती हो। मैं इसकी सोच में बहुत दूर निकल गया। अच्छा जनाब, वो फिर इतरा रही थी। सुनो, तुम मुझसे मिल सकती हो? आज ये ख्याल कैसे आ गया जनाब को? क्यों, क्या मैं इतना ही खौफनाक हूँ? नहीं तो, लेकिन बेसब्रे हो, बहुत जल्दी रहती है तुमको। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें जल्दी करना अच्छा रहता है। जवाबन वो खिलखिला कर हंस पड़ी। मेरा दिल चाहा कि वो यूं ही हंसती रहे और मैं यूं ही इसकी खूबसूरत हंसी की झंकार सुनता रहूं। तुमने बताया था कि तुम्हारी 2 बहनें पाकिस्तान आने वाली हैं। इसने बात का रुख मोड़ा। हाँ, आने वाली हैं और इस साल मैं शादी करके ही रहूँगा। अब मेरा दिल अकेले रहते रहते उकता चुका है। फिर जब मंजिल इतने करीब हो तो किस काफिर का कमाना रहने को दिल चाहे। अच्छा, मैं तुम्हें फिर फ़ोन करूँगी। इसने अचानक बात ख़त्म करते हुए कहा। शायद कोई इसके पास आ गया था। बाद में मुझे बहुत देर तक अपने ऊपर हंसी आती रही। यानी बगल में बच्चा और शहर में ढंढोरा। मुझे तो इसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब इफ्तिखार साहब की बेटी ख़ास तौर पर मेरे लिए बेसन का हलवा लेकर आई और अपनी कज़न आफरीन का जिक्र किया। और वैसे भी जिस घर में मुझ जैसा हैंडसम और काबिल नौजवान रहता हो, इस घर के बेरी पर पत्थर तो आते ही हैं। मैं दिल ही दिल में आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को दाद दे रहा था। जब से मुझे इस सुनो की ठिकाने का पता चला था, मैंने बहाने बहाने से इफ्तिखार साहब के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। माहम जैसी बातूनी लड़की से मजबूरन दोस्ती करनी पड़ी, जो बोलती ज़्यादा और सांस कम लेती थी। लेकिन ऐसा एक सच्चे आशिक को इश्क के मिराज हासिल करने के लिए इन मराहिल से तो गुजरना ही पड़ता है। और फिर आशिका भी ऐसी कि जिसके सामने मैं अपनी कमअक्ली का सबूत भी पेश नहीं कर सकता। माहम, तुम्हारी आफरीन बाजी को टेनिस खेलने से कोई दिलचस्पी नहीं?
میں ٹینس کے ریکٹ تھامے اس چند گز کے گارڈن میں کھڑا گزشتہ 15 منٹ سے مام کو اپنے ساتھ کھیلنے کے لیے راضی کر رہا تھا، لیکن وہ سقراطی ٹائپ بچی کمپیوٹر پر اپنا وقت ضائع کرنا چاہتی تھی۔ آفرین باجی کو بھی ٹینس کھیلنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن پپا کو ہے، وہ بس آنے ہی والے ہیں، پھر آپ اپنا ٹینس کھیلنے کا شوق پورا کر لیجیے گا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، ٹینس پھر کھیل لیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم کمپیوٹر پر چیٹنگ کرتے ہیں۔ افتخار صاحب کے ٹینس کھیلنے کا تصور میرے لیے سہان رو تھا۔ اصل بھائی، مجھے چیٹنگ بالکل فضول لگتی ہے۔ دراصل میں ایک ڈسک پڑھ رہی ہوں۔ چلو میں بھی دیکھتا ہوں، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ مستقل اچک اچک اندر دیکھنے کی وجہ سے میری گردن خاصی اکڑ چکی تھی اور تجربہ بھی کچھ نیا ہی تھا۔ خاصی محنت صرف کرنی پڑ رہی تھی۔ بہت بور ہوں گے آپ، ماں مجھے ٹال رہی تھی اور میں فضول میں کمبل ہوئے جا رہا تھا۔ عشق میں نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑ جاتا ہے۔ آخر میرے دل کی کلی کھل گئی۔ وہ نازک اندام دل ربا خرامہ خرامہ چل آتی نظر آئی۔ میں نے جلدی سے اپنے بکھرے بال، جنہیں میں ابھی سیٹ کر کے ہی آیا تھا، دوبارہ اپنے ہاتھ سے سنوارے۔ قدموں کی چاپ پر ماہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لیجیے، آفرین باجی بھی آ گئی۔ دراصل میں اور آفرین باجی مل کر اس کمپیوٹر ڈسک کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کچھ اور انتظار کر لیجیے، پپا آنے ہی والے ہوں گے۔ گویا میں بائے بائے ہو جاؤں۔ میں نے ایک التجائی نظر اس حسینہ پر ڈالی جس کی مسکراتی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، لیکن آنے والے کسی بھی لمحے میں افتخار صاحب کے وارد ہونے کا پکا چانس تھا، لہٰذا میں نے دل پر پتھر رکھ کر جانے کا ارادہ کر ہی لیا۔ آپ دونوں جائیے، میں پھر کسی وقت آ جاؤں گا۔ امید کی ڈور اب بھی مضبوطی سے بندھی تھی۔ اوکے رسل بھائی، خدا حافظ۔ وہ دونوں دروازے میں غائب ہو چکی تھی اور میں یوں ہی کھڑا خالی نظروں سے اس چوکٹے فریم کو تک رہا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ حسینہ سعادت تھی۔